حضرت عباس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا بہترین دعا، جب انہوں نے پوچھا تھا کیا ہے یا رسول اللہ مجھے بتا دیں بہترین دعا میں کیا کروں، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا عافیت مانگیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر سے بہترین گفٹ انسان کو نہیں مل سکتا، اس لیے صبر مانگیں اور صبر کا تقاضا پورا کریں۔ صبر 3 سچویشنز میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، لوگ دکھ دیں گے، تکلیف دہ باتیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، صبر کرنا ان باتوں پہ، ڈگنیٹی کے ساتھ چلنا، اور ظاہر ہے کہ ایک جو بہت اچھے ہیں عبادات میں، جو بہت اچھے ہیں مطلب نماز پڑھنے میں اور بہت ایگر ہیں نماز میں شامل ہونے میں، لیکن سبحان اللہ کمٹمنٹ کے پورے نہیں ہیں۔ میں نے ایسے لوگ سبحان اللہ دیکھے ہیں، ایسی یوتھ دیکھی ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا ہی چھوڑ دیا، وہ اتنا کیئرفل ہے، انہوں نے میسنجر ہی ڈیلیٹ کر دیا، انہوں نے ہر وہ چیز ڈیلیٹ کر دی جہاں سے ان کو خطرہ آ سکتا تھا۔ میں ایسی یوتھ کو جانتا ہوں جنہوں نے موبائل ہی نہیں رکھا ہوا، وہ ان امپلائڈ ہے، اللہ راستہ نکال دے گا، وہ بے اولاد ہے، اللہ راستہ نکال دے گا، وہ کوئی مالی پریشانی سے گزرا ہے، اللہ راستہ نکال دے گا، اولاد سے پریشان ہے، اللہ راستہ نکال دے گا، گھر والوں سے پریشان ہے، اللہ راستہ نکال دے گا، بیوی سے پریشان ہے، شوہر سے پریشان ہے، ان لاء سے پریشان ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ راستہ نکال دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ میرے ساتھ ہے، باقی پوری دنیا میرے اگینسٹ ہو جائے، اللہ میرے ساتھ ہے، پوری دنیا میرے خلاف سازشیں کر لے، پوری دنیا مجھے گرانے کی کوشش کر لے، جو مرضی کر لے، اگر اللہ نے میرے لیے عزت لکھی ہے تو مل کے رہے گی۔ یہ ہے توکل۔ کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو، بی جسٹ ایون اف اٹ گوز اگینسٹ یور فیملیز۔ یہ آپ کو پتہ ہے، یہ آیا آئی تھنک سورہ نساء کی آیا ہے، یہ آیا has been declared the most comprehensive expression for justice by United Nations۔ حضرت عباس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا بہترین دعا، جب انہوں نے پوچھا تھا کیا ہے یا رسول اللہ مجھے بتا دیں بہترین دعا میں کیا کروں، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا عافیت مانگیں۔ او مائی انکل آسک اللہ فار عافیہ ان دس ورلڈ اینڈ دی ہیئر آفٹر۔ عافیہ مینز ویلنس، اللہ سے صحت مانگے۔ عافیت میں پھر ہر چیز ہے، صحت ہے، اس میں جسمانی صحت ہے، ذہنی صحت ہے، اٹ از ایوری تھنگ، اس میں مال میں الحمدللہ برکت ہے، فراوانی ہے، اولاد میں، ایوری تھنگ انشاءاللہ۔ عافیت از دا بیسٹ دعا، عافیت مانگے، آسانی مانگے، لیکن اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے صبر، اللہ لفظ الصابرین۔ دیکھیں یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سورہ انبیاء میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں، جو نبیوں کی ایک کوالٹی رکھی، کافی انبیاء کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، رائٹ، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی ایک کوالٹی ہمارے سامنے رکھی۔ یہ ہے آیت نمبر 85۔ اللہ کہتے ہیں نا وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوالْكِفْلِ، یہ ان تینوں کا ذکر کرتے ہیں، اسماعیل کا، ادریس کا، ذوالکفل، اور ان سے پہلے پیچھے پیسج میں مزید انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، all of them were patient، تمام کے تمام یہ صابر تھے، ڈٹرمینیشن تھی ان میں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ڈٹرمینیشن ہونا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر سے بہترین گفٹ انسان کو نہیں مل سکتا، اس لیے صبر مانگیں اور صبر کا تقاضا پورا کریں۔ صبر 3 سچویشنز میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے احکامات بجا لانے میں، حرام سے بچنے میں بہت صبر چاہیے، صبر شو کریں، اس کا ریوارڈ بہت ہے۔ دیکھیں نا، نماز پڑھنے کے لیے صبر چاہیے۔ ایک بندہ ہے، اس کا نفس آگے آ گیا ہے کہ نہیں بیٹھے رہو، گھر میں پڑھ لو، کوئی بات نہیں، تو صبر کر کے جانا پڑے گا۔ اس کا ریوارڈ کتنا ہے؟ گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا اوبیسلی۔ وضو صبح کرنا آسان ہے، صبح بستر چھوڑ کے اٹھنا آسان ہے، صبر ہے، لیکن اس کا ریوارڈ بہت ہے۔ سیکنڈ ٹائپ آف صبر، لوگوں کے رویوں پہ صبر۔ لوگ دکھ دیں گے، تکلیف دہ باتیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، صبر کرنا ان باتوں پہ، ڈگنیٹی کے ساتھ چلنا، اور ظاہر ہے کہ ایک اس صبر کا بالکل یہ بھی مطلب نہیں کہ انسان پٹتا رہے اور لوگوں کو کہے کہ ہاں مجھے مزید کو نہیں۔ صبر یہ ہے کہ خاموش ہو جانا، اس ٹون میں جواب نہ دینا، اس انداز میں ان کے ساتھ پیش نہ آنا جس انداز میں وہ پیش آ رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا ڈگنیٹی کے ساتھ، اور لوگوں کے رویے، ہرٹفل رویے برداشت کر جانا، اور یہ کہ کوئی نفرت نہ رکھنا دل میں، یہ سب صبر ہے۔ تو تیسری جو ٹائپ آف کیٹیگری ہے صبر کی، وہ ہے شیطان کے وسوسوں کے خلاف۔ شیطان بہت انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، تو پورا ایک صبر درکار ہے۔ یہ ابن القیم نے بتائے ہیں 3 ٹائپس آف صبر، 3 کیٹیگریز اور 3 سرکمسٹانسز میں صبر۔ اللہ سے صبر مانگے اور وہ دعائیں پڑھیں جو صبر کے حوالے سے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے مینشن کیا سورہ آل عمران کی دعائیں کے لاسٹ پیسج میں 190 آنورڈز دیکھیں، اس میں صبر کے حوالے سے جو ہے وہ دعاز بھی ہیں۔ تو یس، صبر از اے گریٹ ایٹریبیوٹ، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صابرین کے ساتھ۔ اس کے بعد جو 5th کوالٹی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، وہ ہے متقین۔
ایسے لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کا. یہ میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں سورہ آل عمران کی ورس نمبر 76 چیپٹر 3 ورس 76. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین. But yes, whoever fulfills his commitment and fears Allah, then indeed Allah loves those who fear him. اب دیکھیں سبحان اللہ, یہاں پہ متقین کنہیں کہا جا رہا ہے؟ جو اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں, جو اپنے وعدوں کو, اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں. تو سبحان اللہ دیکھیں ہمارے ہاں متقین نہ صرف ایک although یہ بھی متقین کی نشانی ہے, بہت زیادہ عبادت گزار ہونا, نماز میں بہت جلدی آنا, عبادت اللہ کی عبادت بہت زیادہ کرنا, یس ٹھیک ہے یہ بھی ایک سائن ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ وی سی پیپل جو بہت اچھے ہیں عبادات میں, جو بہت اچھے ہیں مطلب نماز پڑھنے میں اور بہت ایگر ہیں نماز میں شامل ہونے میں, لیکن سبحان اللہ کمٹمنٹ کے پورے نہیں ہیں, بزنس ڈیلنگز ان کی اچھی نہیں ہیں, رائٹ, اپنی بات کو پورا نہیں کرتے ہیں وہ. تو دیٹ از ناٹ انف ٹو بی اے متقی. اللہ یہاں بیان یہ کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈر کے چلتے ہیں, اور بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے. تو تقوی ان شارٹ یہ ہے کہ ٹرائنگ یور بیسٹ ٹو ایبسٹین فرام واٹ اللہ ہیز پروہیبٹڈ اینڈ ٹرائنگ یور بیسٹ ٹو ایکٹ آن واٹ اللہ ہیز کمانڈیڈ. یہ تو لویسٹ لیول ہے تقوی کا, کہ حرام سے بچ جانا اور حلال کرنا. اور ہائیسٹ پھر اس کے بہت سے لیولز ہیں. اوبیسلی ہائیسٹ لیول ہے کہ بالکل اپنی اس طرح سے حفاظت کرنا جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت عمر بن الخطاب نے غالباً ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے, تو انہوں نے کہا تقویٰ یہ کہ آپ خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزریں اور اپنے لباس کو بچا بچا کے گزریں کہ کہیں جو ہے نا وہ کوئی ڈیمیج نہ ہو جائے, کوئی کانٹا نہ لگ جائے, کوئی خاردار جھاڑی سے وہ لباس میرا پھٹ نہ جائے. تو اس کے لیے کتنا کیئرفلی گزرنا پڑتا ہے. تو لیول ہے یہ تقویٰ کا کہ ایک بندہ اتنا کیئرفل ہے. یعنی میں نے ایسے ایسے لوگ سبحان اللہ دیکھے ہیں, ایسی ایسی یوتھ دیکھی ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا ہی چھوڑ دیا, وہ اتنا کیئرفل ہے. انہوں نے میسنجر ہی ڈیلیٹ کر دیا, انہوں نے ہر وہ چیز ڈیلیٹ کر دی جہاں سے ان کو خطرہ آ سکتا تھا. میں ایسی یوتھ کو جانتا ہوں جنہوں نے موبائل ہی نہیں رکھا ہوا, لٹرلی مطلب ان کے پاس وہ 3310 وہ پرانا موبائل کا ماڈل ہے کہ یہ چیز میرا دماغ خراب کر رہی ہے. تو یہ لیولز ہیں تقویٰ کے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ ایفرٹ اتنی کر لیتے ہیں کہ وہ اتنی سیریسنس شو کر دیتے ہیں اللہ کو ناراض کرنے کے ڈر سے, اتنی سیریسنس ان میں آ جاتی ہے کہ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تقویٰ ہے اور اس کے لیولز ہیں, اوبیس سی بات ہے. تو اس میں ایک آیت سنا دوں, دیکھیں اس آیت سے پورا اسلام سمجھ آ جاتا ہے, اس ایک آیت سے. سبحان اللہ, اگر کوئی آپ سے پوچھے اسلام کیا ہے, مجھے اسلام پہ عمل کر کے کیا ملے گا, دس ون آیا از انف ٹو انڈرسٹینڈ اسلام. سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کا کچھ حصہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, یعنی پھونک پھونک کے قدم اٹھائے گا, اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا, پرہیزگاری کی زندگی, یجعل لہ مخرجا, اللہ تعالیٰ اسے نکال لے گا ہر مصیبت سے, اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. وہ ان امپلائڈ ہے, اللہ راستہ نکال دے گا. وہ بے اولاد ہے, اللہ راستہ نکال دے گا. وہ کوئی مالی پریشانی سے گزرا ہے, اللہ راستہ نکال دے گا. اولاد سے پریشان ہے, اللہ راستہ نکال دے گا. گھر والوں سے پریشان ہے, اللہ راستہ نکال دے گا. بیوی سے پریشان ہے, شوہر سے پریشان ہے, ان لاء سے پریشان ہے, یجعل لہ مخرجا, اللہ راستہ نکال دے گا. سبحان اللہ, دیٹ از دی پرومس آف اللہ. اور پھر فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان میں نہیں جاتا. اس آیت میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1, دی کنڈیشن, نتھنگ کمز وداؤٹ کنڈیشن. دیکھیں ایک بندہ کہے مجھے یہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے, ایسا ہو جائے میری لائف میں, ویسا ہو جائے. اللہ کہتے ہیں کہ بھائی کنڈیشن ہے, کنڈیشن یہ ہے کہ محنت کرنی پڑے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, دیٹس دی کنڈیشن, پرہیزگاری دکھاؤ. اور پھر کنڈیشن کے بعد پرومس ہے یجعل لہ مخرجا, اللہ راستے کھول دے گا, اللہ کوئی راہ نکال دے گا تمہارے لیے. اور پرومس کے بعد ایکسٹرا کیا ہے, وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, دیٹ از دی ایکسٹرا. تو کیا ثابت ہوا, فرسٹ یو ڈو سم تھنگ, دیٹس دی کنڈیشن, دین اللہ کا پرومس وہ انشاءاللہ پورا ہوگا, اینڈ دین نہ صرف پرومس پورا ہوگا, اللہ ایکسٹرا بھی دے گا. اللہ احسان کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ احسان کرنے والا اللہ خود ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. دیٹ از سم تھنگ ایکسٹرا.
بات یہاں پہ ختم ہو جا سکتی تھی کہ یجعل مخرجا، اللہ کو راہ نکال لے گا، لیکن نہیں، اللہ نے کہا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے دوں گا تمہارا گمان بھی نہیں جاتا۔ اور بے شک اللہ تمام امور پہ غالب ہے، یہ آیت کا اگلا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے حساب دے گا اسے۔ تو یہ ہے تقویٰ کا فائدہ، ٹھیک ہے۔ تو دیٹ از دی 5th کوالٹی۔ اس کے بعد جو 6th کوالٹی ہے سبحان اللہ، دیٹ از متوکلین۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے نبی اگر آپ لینینٹ نہ ہوتے ان کے ساتھ، یہ آپ کے پاس بیٹھتے بھی نہ۔ اور پھر آگے کافی لمبی آیا ہے، تو میں ان شارٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ پھر کہتے ہیں کہ اس لیے آپ ان کو معاف کریں، درگزر کریں، اور یہ کہ ان سے مشاورت کریں، کنسلٹ کیا کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشاورت کیا کریں۔ اور پھر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر جب آپ نے کسی چیز کا عزم کر لیا، فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں پہ، توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توکل پہ میں ایک اور لیکچر دوں گا بہت ڈیٹیل انشاءاللہ، ایکسپلیننگ دی کانسیپٹ آف توکل۔ لیکن ان شارٹ توکل ہے ٹرسٹنگ اللہ، ٹرسٹنگ ہز پرومسز، اس کے وعدوں پہ ٹرسٹ کرنا، اس کی ذات پہ ٹرسٹ کرنا، اس کے نام اور صفات پہ ٹرسٹ کرنا، اس کے فیصلوں پہ ٹرسٹ کرنا، دیٹ از توکل۔ اور لٹرلی بلائنڈ ٹرسٹ کرنا۔ توکل سمجھ ہی جب آتا ہے جب امپاسبل سچویشن میں اللہ پہ ریلائی کیا جائے۔ پاسبل سچویشن میں کیا توکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں کہیں گیا اور مجھے پتہ ہے ایک چیز جو ہے وہ مجھے مل رہی ہے، صاف نظر آ رہا ہے، اور میں کہوں کہ ہاں اس میں نے توکل بھی کر لیا، آلدو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے توکل ہر معاملے میں، لیکن توکل وہاں تو نہیں پتہ لگے گا۔ توکل تو پتہ لگے گا کہ ہر جگہ سے دروازے بند ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی کرنا کیا، پھر بھی توکل کر لیا، پھر ٹرسٹ کر لیا کہ نہیں اللہ میرے ساتھ ہے، باقی پوری دنیا میرے اگینسٹ ہو جائے، اللہ میرے ساتھ ہے، پوری دنیا میرے خلاف سازشیں کر لے، پوری دنیا مجھے گرانے کی کوشش کر لے، جو مرضی کر لے، اگر اللہ نے میرے لیے عزت لکھی ہے تو مل کے رہے گی۔ یہ ہے توکل، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں ایک کلاس میں ضرور جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا۔ سو اللہ لوز دوز ہو ڈو توکل، توکل کرنا سیکھیں اللہ کی ذات پہ، اللہ کے پرومسز نوٹ کر لیں اور توکل کریں۔ اور 7th ون از دوز ہو ڈو جسٹس، یہ میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں، یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42۔ لیٹ سی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ اس میں کافی لمبی آیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں حرام سے بچنے کی اور فالس ہوڈ سے بچنے کی، اور یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کریں، اور جب آپ جج کریں ان کے درمیان کوئی فیصلہ تو جسٹس کے ساتھ کریں، اور یہ جیسے اللہ نے کہا نا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب بھی آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو قسط کے ساتھ کریں، ایبسولوٹ جسٹس۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ جسٹس کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جسٹس کیا ہے؟ سب سے ہائیسٹ لیول آف جسٹس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بی جسٹ ایون اف اٹ گوز اگینسٹ یور فیملیز۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہ آیا آئی تھنک سورہ نساء کی آیا ہے، یہ آیا ہیز بین ڈکلیئرڈ دا موسٹ کمپریہنسو ایکسپریشن فار جسٹس بائی یونائٹیڈ نیشنز، ان کی جو وہ ہے باڈی کورٹ والی، انٹرنیشنل لا والی جو باڈی ہے، دے ڈکلیئرڈ دس ورس، دس سینٹینس، ان کے لیے تو ایک سینٹینس ہے، ٹو بی دی موسٹ کمپلیٹ ایکسپریشن آف جسٹس۔ کیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بی جسٹ ایون اف اٹ گوز اگینسٹ یور فیملی، انصاف کا ساتھ دو، انصاف والے بنو، پھر دیکھو اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو سوچ لیں اس کو پھر کیا کیا ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو چاہے آپ کی فیملی کے خلاف جا رہی ہے بات، بی جسٹ، چاہے آپ کے اپنے خلاف جا رہی ہے، بی جسٹ۔ اور جسٹس یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے فیلو بینگس کے لیے پسند کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹائپس ہیں جسٹس کی۔ جسٹس یہ بھی ہے کہ ورک پلیس پہ کوئی پسند نہیں ہے، اٹس نیچرل ٹو ڈس لائک سمن، کچھ لوگ نہیں پسند ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو جسٹس یہ بھی ہے کہ اس کی ناپسندیدگی آپ کو اس کے ساتھ زیادتی نہ کرائے۔ کئی لوگ ہیں نا، انہیں کو پسند نہیں ہوتا، ان کے بارے میں ویو غلط دے دیتے ہیں، ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، نیگیٹو نیوز پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا جسٹس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت غالباً کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کسی کی ناپسندیدگی تمہیں اس کے ساتھ زیادتی کرنے پہ مجبور نہ کرے۔ سبحان اللہ، دیٹ از انجسٹس۔ ٹھیک ہے، میرا اور ان کا اختلاف ہے، مجھے شاید وہ پسند بھی نہیں ہے ایز این انڈیویجول، دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں ان کو
کریکٹر اسیسینیشن کر دوں، ان کو تباہ کر دوں اور ان کو ایک ویلن بنا دوں. ٹھیک ہے، ہمارے اختلافات ہیں. اس لیے جسٹس اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب المقسطین. اور لاسٹ جو کوالٹی ہے وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ایک سنگل رو بنا کے. اس میں ڈسپلن بھی آ جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یونیٹی بھی آ جاتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی آ جاتی ہے. یہ کون سی آیا ہے؟ یہ ہے سورہ صف چیپٹر نمبر 61 ورس نمبر 4. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کانہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. قتال کے ورڈ ہیں، ٹھیک ہے. کس طرح؟ صفا کانہم بنیان مرصوص like in a row as though they are a single structure joined firmly. دیکھیں اللہ کو ڈسپلن اور یونٹی والے لوگ پسند ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. جزاک اللہ خیر.